علیکم لٹل اسٹار موم بلاگ، خوش آمدید آپ سب لوگوں کا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، نماز ضرور پڑھتے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اور آج بلاگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے جی۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ لانڈری میں نے کیسے کرانی ہے۔ تو آج جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری جو ہے ہیلپر نے کی تھی ایک ہوشیاری، تو میں نے کی ہے ڈبل ہوشیاری۔ تو ڈبل ہوشیاری میں نے یہ کی ہے کہ پہلے میں نے سارے کپڑے ان کو ایک ساتھ دے دیے تھے، اور اب میں نے یہ کیا ہے کہ ایک باسکٹ بنائی ہے ان کے بابا اور ارشمان کی، اور ایک باسکٹ اپنی اور ارحان کی، تاکہ کپڑے اس میں سے وہی نکلیں اور ایک دن وہ دھوئیں، اس کے بعد پریس کریں تو ٹائم مل جائے۔ تو نیکسٹ جب وہ دھوئیں گی تو پھر اگلے باری میری ہوگی، اور پھر وہی کپڑے کبڑ میں جائیں گے، تاکہ مجھے اس طرح مشکل نہیں ہوگی۔ یہاں میں کر دوں گی جادو، اور جادو کیسے ہوگا وہ آپ کو میں بھی دکھاتی ہوں جی۔ ٹن ٹن جادو ہو چکا ہے، اور یہ جادو روزانہ ہو جاتا ہے لیکن ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے جادو کرتے کرتے۔ خیر، یہ میں نے کر دیا یہاں پر جادو، اور آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، یا کہہ لیجیے کہ جو ٹاپک ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گی، اور جس سے آپ کو میرے تھمبنیل سے اندازہ ہوگا کہ ہاں جی اس بارے میں بات کرنی ہے انہوں نے۔ سو میں نے سوچا کہ میری یہ گھریلو ویڈیو ہے تو اسی پہ میں بات کر لیتی ہوں، کیا میں بیٹھ کر الگ سے ویڈیو بناؤں گی؟ تو جی، سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور سب کا اپنا اپنا کہنا ہوتا ہے، لیکن انسان دیکھتا ہے کہ غور کرتا ہے کہ کس طرف کیا زیادہ ہے۔ تو آج آپ لوگ ولاگ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور میری باتیں بھی سنتے جائیں، جو ہے کہ میرے ساتھ ولاگ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کپڑے یہاں میرے دھل گئے تھے اور ارشمان بھی آ چکے تھے، یہ دیکھیے ان کے بابا اور ارشمان کے کپڑے دھلے، اور یہ کل پریس ہوں گے تو پھر یہی جو ہے وہ کپڑ میں جائیں گے اور آسانی ہو جائے گی میرے لیے۔ سو یہاں میں اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں، اور میں نے آج ویڈیو کو بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں کیا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ میں ویڈیو کو زیادہ فارورڈنگ نہیں کروں، تاکہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ لوگوں کو پوائنٹ دے سکوں جی۔ زنیرہ ماہم کے پہ میں نے پچھلی بھی پریویس اپنا ایک ویڈیو بنائی تھی، جس پہ مجھے دعا زہرا پہ ان کی بات بری لگی تھی۔ دعا زہرا کی انہوں نے فیک پھپھو دکھا دی تھیں، اور ایک کوئی ٹیچر وغیرہ یا شاید دکھا دی تھی، تو وہ مستقل جو ہے وہ مطلب غلط چیز دکھا رہی تھیں۔ تو پھر میں نے کہا میں ویڈیو بنا دوں۔ اس سے پہلے انہوں نے ستارہ یاسین پہ بنائی تھی، تب بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ مجھے زنیرہ ماہم آپ کی بات بری لگی ہے، اور میں نے کامنٹ بھی شیئر کیا تھا۔ تو اچھا جی، یہ ہوا کہ جی زنیرہ ماہم کی فرسٹ ویڈیو میں ہر بات میں بات کرتی ہوں کہ ان کی وائرل ہوئی، اور وہ بات ان کی صحیح تھی۔ لانگ مارچ خلیل الرحمن نے بھی ان کو کہا کہ اچھی ویڈیو بنائی ہے آپ نے، لیکن اگر آپ کے کوئی دال چاول اگر ایک دفعہ اچھے بن کے بک جائیں تو آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پانی میں دال چاول بنائیں اور کہیں جی میرے دال چاول تو مزے کے ہی بنیں گے اور میں ہی دال چاول اچھے بناتی ہوں۔ لازمی سی بات ہے، جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے، اور جو صحیح کرتا ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ یہاں ستارہ یاسین میں سمجھ میں آتا تھا کہ جی انہوں نے بات کری، اس کے بعد دعا زہرا میں مستقل غلط فیک نیوز دے رہی ہیں مستقل طور پہ۔ سب سے بڑی فیک نیوز کے بعد تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ غلط رشتہ داروں کو دیکھیں اور ان کو دکھا دیں، اور جب بندے کی بہن ہی نہ ہو اس بندے کی بہن بنا کے دکھا دیں۔ لیکن اب یہاں پر بات آ جاتی ہے، انہوں نے نیبرہڈ، ان کی نیبر ہیں سویٹی جی لاہوری بلاگر، جنہوں نے انتہا سے زیادہ غلط کام، یا کہہ لیجیے کہ غلطی پر ہیں وہ۔ غلطی پر کیسے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بھی آگے بتاتی ہوں کہ غلطی پہ کیسے ہیں، اور اس کو یہاں اپنی گیلری میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے اس کی یہ سین کیپچر کرنا کہ یہ گیلری میں اس طرح بیٹھا ہوا مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جی غلطی پہ کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے، اور سویٹی جی سے سوال بھی ہے کہ بھائی سویٹی جی اور ان کے بھائی سے بھی سوال ہے۔ ان کے بھائی کے لیے تو میں کہوں گی کہ بھائی وہ میرے حساب سے صحیح بندہ ہے، اور جو اس نے کیا ہے نا وہ سب اس نے بہکاوے میں آن کے کیا ہے، اور کہہ لیجیے کہ کان کے کچے ہونے، کہتے ہیں نا کہ سب چیز کا علاج ہے لیکن کان سل جانے کا علاج نہیں ہے۔ جب آپ کے کوئی کان سی دے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ سب چیز کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو کان میں کوئی کچھ بھر دینا تو اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اور پھر انسان لازمی سی بات ہے جب دیکھتا ہے کہ سامنے والا جو کہ ایک پرچے پہ آئے گا وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے سامنے والے کو کہ یا پھر اپنوں سے ہاتھ ملا لو، اب کیا رہ جاتا ہے پیچھے۔ تو انہوں نے وہی کام کیا ہے، وہ جہاں تک اب اس کو سچ کہیں غلط کہیں، وہ چیخ چیخ کے کہیں کہ جی میں نے اپنی بہن کے ساتھ غلط کیا ہے، اور بہن نے جو معاف کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا وہ تو سب اپنی جگہ ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے جی یہاں پر زنیرہ ماہم جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں سویٹی جی لاہوری بلاگر کا، وہ ایک نیبرہڈ کے طور پہ دے رہی ہیں ساتھ، حق پر وہ نہیں دے رہی ہیں ساتھ۔ حق پر ہونے کا وجہ یہ ہے کہ بھئی
آپ کو صاف صاف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک بندہ غلطی کر رہا ہے، اور وہ کیا غلطی کر رہا ہے؟ وہ غلطی یہ کر رہا ہے کہ کسی بندے کو کامنٹس اسکرین شاٹس بھیج رہا ہے، ایک بڑی غلطی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یوٹیوب کی دنیا میں ہیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں کامنٹس ایسے ہی اچھے اور برے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب کے اندر ہی ہے، مطلب وہ اسی جاب پر ہے جس جاب پر آپ ہیں، تو وہ غلطی اس کے برابر والے نہیں، یعنی مطلب جس کو آپ رشتہ دار بنا رہے ہو اسی نے کی ہوگی وہ غلطی، ہو سکتا ہے کہ اس نے کروائی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کر رہا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں اور آپ ایک ہی جاب کر رہے ہوں تو میں کسی سے کہہ کر وہ غلطی کروا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو سویٹی جی کو یہ چیز، سویٹی جی تو میں کہوں گی نہیں، لیکن مجھے یہاں پر جو ان کا نیم ہے میں اسی سے ایڈ کر رہی ہوں، ان کو اپنے لیے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بھی اسی جاب پر ہے، اس کو بھی اچھے اور برے کامنٹس آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ہے مجھے پیشنسلی برداشت کرنا ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کامنٹ مجھے ویسے بھی آ سکتے ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن انہوں نے بالکل نہ سوچتے ہوئے اپنے بھائی کا گھر بار بار تباہ کرنے کی کوشش کری۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جی کان سل جاتے ہیں، کان بھرنے کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بہت زیادہ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جس میں آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ڈپریشن دور ہو جائے، تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کو اسی ویڈیوز میں ملتی ہیں۔ اور میں نے کہہ لیجیے کہ میں نے بہت زیادہ آبزرو کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ یار کتنے پوائنٹ دوں جو غلط ہیں، جو کہ غلطی کری ہے۔ میں مانتی ہوں، میں مطلب دیکھ رہی ہوں ایک انسان ہے، بچپنا زیادہ ہوتا ہے، اور بچپنا زیادہ جب انسان میں ہوتا ہے تو اور اس کے اندر ہنسی مذاق کھیلنا کودنا یہ سب آتا ہے، تو جب آپ کی بیٹی ایسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو، اگر آپ نے ایسی لڑکی پسند کی ہے تو آپ کو پھر برداشت کرنا ہے، آپ کو پھر سوچنا ہے کہ یار اس میں بچپنا ہے، ہم تو بڑے ہیں نا، اس میں بچپنا ہے، ہم تو بڑے ہیں نا۔ لیکن یہاں پر جو پوائنٹ سویٹی کی طرف سے اٹھائے گئے، تو اگر سویٹی چاہتی اپنے بھائی کا گھر بسانا، اپنے بھائی کو گھر بسانا، تو اگنور کرتی اور ان کامنٹس کو، ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھاتی۔ اچھا، یہاں پر مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ یہاں پر انہوں نے اپنی لائیو میں بولا ہے کہ محسن نے کہ میں جو ہوں سائبر کراؤں گا۔ اچھا، مجھے یہاں پر ایک بڑا مذاق ہے، فنی بندہ یاد آ گیا، وہ جو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نا ویڈیوز بناتا ہے، تو وہ مجھے بندہ یاد آ گیا۔ جب سے یہ چیز انہوں نے کہا ہے کہ میں سائبر کرائم کرواؤں گا، تو جب سے وہ بندہ ویڈیوز نہیں بنا رہا ہے۔ کاش کہ ستارہ یاسین بھی ایسے ہی کچھ کہہ دے یا کروا دے تو شاید وہ اس کے لیے بھی رک جائے، میں نے نہیں دیکھا۔ اور ایک یہ کہ میں محسن سے اپنے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک بلاگر ہونے کے ناطے، ویڈیوز بنانے کے ناطے، کہ بھائی اگر آپ سائبر کروا سکتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا سائبر کرانے کا ہے، تو آپ سب سے پہلے ان کامنٹس کا، ان اسکرین شاٹس کا، ان سب کا سائبر کروائیں جو آپ کی بہن نے آپ کی زندگی برباد کری ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو لے کے آپ کی بہن نے آپ کی زندگی برباد کری ہے، وہ اپنی کہہ لیجیے کہ بیوی کو بھیجیے، پھر آپ اس کا سائبر نکلواتے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اتنا دم تھا تو آپ اس کا سائبر نکلواتے۔ سویٹی جی اتنی آپ اچھی ہو، اتنی آپ اچھی ہو، آپ کی تو ویڈیوز دیکھ دیکھ کے میرا خون اتنا کھولنے لگا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم اسپتال میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی کیمرہ بند کرو، ہماری حالت بہت بری ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے کانٹینٹ نہیں کھیلا۔ جس نے کانٹینٹ نہیں کھیلا ہو تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی بہن کیمرہ اٹھا کر آپ کی پوری ویڈیوز، پورا آپ کو ویڈیو کے کلپ بنا کے بھیج رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں آپ کی بھی رضامندی ہوگی، کیونکہ جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں بڑے ہوش میں ہوتے ہیں، ہم پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا سامنے والا ویڈیو بنا رہا ہے، اتنے بھی کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی، آئی سی یو میں نہیں پہنچی، سامنے والا آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کو سب نظر آ رہا ہے، آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی، یہ اس وقت گرمی میں سب کو ہو رہی ہے ڈی ہائیڈریشن، یا یہ کہہ لیجیے کہ آپ کی تھوڑی سی ڈپریشن والی طبیعت ہوئی ہے، یہ جو چیزیں آپ نے کری ہے سب کنٹینٹ میں ہی آتا ہے۔ اور جب ہم ویڈیوز اس طریقے سے اپنی بنا کر ڈالتے ہیں اور مستقل ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کنٹینٹ میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی بالکل طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ بالکل اپنی شارٹ بھی بنا رہی ہیں، مذاقیہ شارٹ بھی بنا رہی ہیں، جس پہ اتنا کوئی خون کھول رہا ہے دیکھ دیکھ کے، بس نہیں چل رہا کہ اللہ کے آپ سے سوال سب ہی مل کر کریں کہ آپ نے یہ سب کچھ کر کے پھر اپنی دال بھی گلوا لی ہے جلدی۔ لیکن جو میں شبانہ آنٹی کے تھمبنیلز پہ بات کروں گی، ان کے کوئی تھمبنیل ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، وہ ان کو صبر بھی دے اس چیز کو، اور صبر کسی اور پہ ڈالے بھی۔ اس چیز کو سبھی آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں، اور اگر غلط ہوتا ہے نا تو انسان 4 دن صحیح ہوتا ہے نا تو انسان 4 دن رک جاتا ہے
ऐसी बातें नहीं करता, कम से कम कहते हैं ना गुड़ नहीं गुड़ की सी बात ही सही। और इतना कोई इंसान को नज़र आ रहा हो फिर उसके बावजूद सामने वाला इस तरह करे। आंटी के थंबनेल्स बिल्कुल कुरानी आयत पे हैं और आंटी सिर्फ सब्र कर रही हैं। देखें, जब हम छोटे होते हैं तो हम हर चीज़ अपनी माँ से पूछ के करते हैं। मैं शबाना आंटी से कहूँगी, आंटी आप ठोक बजा के कहें कि हाँ मेरी बेटी मेरे से पूछ के करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता करती है, लेकिन भाई मेरे से पूछ के करती है। जब इंसान छोटा होता है ना तो वो बाथरूम में जाता है तो मम्मा से पूछ के जाता है, कहता है मम्मा हम नहा लें, मम्मा हम ये कर लें, मम्मा हम कपड़े चेंज कर लें, हम कौन से कपड़े पहने। तो ये तो शादी वाला निकाह वाला मामला है, तो वो क्यों ना पूछे। और दूसरी बात ये कि भाई इनकी इतनी बड़ी बड़ी मुँह से फिर निकलेगा, इतनी बड़ी बड़ी बेटियां बैठी हैं, मम्मा क्या कहते हैं उनकी जो कैट है उसने जो है पिची कर दी तो उन्होंने वीडियोस बना के भेजी। तो भाई इनकी बेटियां क्यों कर रही हैं माँ से इतना सब कुछ, कि भाई वो पानी पीने भी जाती है अंबर तो बात करती है, तो फिर इनकी बेटियां क्यों कर रही हैं सब कुछ। इनकी बेटियां फ़ोन कर करके माँ को क्यों बता रही हैं 2-2 कदम पे घर है क्यों आ रही हैं। ऐसे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो है मैंने आंटी के लिए बात करनी है। अगर आंटी से अंबर पूछ रही है उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और मैं मोहसिन के लिए यही कहूँगी कि अगर आप शादी करना भाई तो यकीन जान लो इन सब को छोड़ के शादी करना, जब भी तुम्हारा घर आबाद होगा, ना तो ज़िंदगी भर बर्बाद रहोगे। ऐसे मर्दों को मैंने ज़िंदगी भर बर्बाद देखा है जो कि अल्लाह मुझे माफ़ करे इस तरह किसी के कहने में आते हैं और इतना अपने कानों पे यकीन करते हैं, देखने पे यकीन करते हैं। इस बंदे ने साफ़ सुथरा कहा है कि अंबर के साथ होता मोहसिन अगर सेकंड निकाह होता, लेकिन दूसरी ही वीडियो में कहता है जी इसका निकाह हुआ है और पिक्चर फेक दिखा रहा है। और अगर उसकी पहली मंगनी हुई है तो लड़कियों की बहुत मंगनियाँ होती हैं, ठीक है, एक नहीं 3-3 4-4 मंगनी होती हैं। कभी कभार नहीं समझ आता है, इंसान तोड़ देता है रिश्ता। इसने पहली वीडियो में बिल्कुल पक्का कहा है कि मैं साथ होता अगर निकाह हुआ होता। फिर अगली वीडियो में बहन के साथ भी मिल गया, बहन से माफ़ी भी मांग रहे हैं। भाई बहन से माफ़ी मांग रहे हो, आइंदा तुमसे बहन माफ़ी मांगेगी, तुम देखना इंशाल्लाह एक वक्त आएगा या फिर तुम दोबारा बहन से अलग हो जाओगे या फिर बहन तुमसे एक दिन माफ़ी मांगेगी। क्योंकि जब गलत किया है ना, और इतना ज़्यादा गलत किया है उसका, जब मैं कहती हूँ ना साइबर करवाओ उसका कमेंट का, इतना साइबर कराना जानते हो तो आप उसका साइबर करवाओ। उससे आपको पता चलेगा कि आपके घर में लड़ाई डालने वाला कौन है। आपको पता निकलेगा कि आपके घर में से जो कमेंट्स है ना वो आपके घर में से ही आए। आपका घर तबाह उन्हीं कमेंट्स ने किया, यूट्यूब ने किया। आपकी बहनों का अगर चैनल बंद होता तो शायद इतना ना होता, ठीक है। असल में सिर्फ ये इनकी ये सोच थी कि ये सिर्फ ऐसे रिश्ता डाल के देख लें, क्या मालूम हाँ कर दें या ना कर दें। वो माँ से हाँ आ गई तो इन्होंने बस आगे तोड़ना ही था, क्योंकि उनकी माँ कहती हैं कि मैंने शुरू रिश्ता किया उसके बाद से हम इस रिश्ते से खाली हैं, बाकी सब लड़का लड़की खुद कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों आपने छोड़ के रखा जो लड़का लड़की खुद कर रहे हैं। जी यहाँ पर मैंने बात करनी थी अपनी वीडियो पे ज़ुनैरा महम के हवाले से। तो ज़ुनैरा महम की इतनी ज़्यादा कोई गलतियाँ निकलने लगी हैं तो ज़ुनैरा महम आपको सितारा यासीन से माफ़ी मांगनी चाहिए, दुआ ज़हरा के वालिद से माफ़ी मांगनी चाहिए और नेक्स्ट अब शबाना आंटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन लोगों का आप दिल दुखा रही हैं, अपनी राय नहीं दे रही हैं, आप दिल दुखा रही हैं। आपसे ये कोई पूछे कि भाई आप इतने ज़्यादा कोई मर्दों से मिलती हैं तो सिर्फ आपने अपना ही मियाँ घर आने से क्यों मना किया, वो भी सबकी मौजूदगी में। ऐसा क्या हो जाता कि अगर आपका हस्बैंड घर आन के कोई खाना वाना खा लेता। बाकी फिर आप अगर ऐसा ही है तो फिर आप शोबिस छोड़ें, खलील रहमान और जितने एक्टर्स से आपके साथ तस्वीरें चिपकी हुई हैं वो सब हटाएं। आप इतनी कोई अच्छी मुसलमान है तो ठीक है ना। इन सब से आप अकेली मिलने जाती हैं, माँ बाप की मौजूदगी में नहीं जाती मिलने। कोई आपसे ये सवाल लात नहीं कर रहा। और मैं आपसे उस वक्त से कह रही हूँ जिस वक्त से आपने शुएब के साथ वीडियो बनाई थी, मैंने उस वक्त से कहा है कि आप माफ़ी मांगें और शुएब से कहें माफ़ी मांगे। उसकी कोई बीवी नहीं है, उसने इस सब झूठ बोला। और आज उस पर साइबर क्राइम की बात आई है ना, उस बंदे ने 10 दिन होगा इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है और वो डर गया क्योंकि उसका साइबर क्राइम हो जाएगा। लेकिन साइबर क्राइम वाले से कहूँगी मैं कि भाई साइबर क्राइम अपने उन कमेंट्स और उन स्क्रीनशॉट का ज़रूर करवा लो जिसकी वजह से तुम्हारा घर तबाह हुआ है, और अपने उस दोस्त से ज़रा अपनी ज़िंदगी बचा लो जो एक दफ़ा भी दुआ नहीं दे रहा तुम्हें कि अल्लाह तुम्हारा घर बचा दे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में अपने तौर से अपने लिए बात की है और जो जो मेरे जहन में पॉइंट्स आ रहे थे वो मैंने यहाँ क्लियर करें। और मुझे भाई जहाँ तक ख्याल जा रहा है, जहाँ तक एहसास जा रहा है, यहाँ पर लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और आगे भी गलत होता। तो अल्लाह ताला ने जब आपको फूलों का टोकरा देना होता है तो आप एक फूल के पीछे भाग रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला आपसे रोक देता है। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी सीखा है। जब आप ज़िंदगी में किसी से कुछ सीखना चाहें तो अपने आप को सबके अंदर बिखेर के देखें, कोई कहीं नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह की ज़ात आपको सब कुछ दिलवाती है।
اور یہاں پر میں کہوں گی کہ میں امبر کو اتنا نہیں دیکھتی تھی، اور امبر کے ساتھ میری کوئی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے ویڈیوز کے، میں صرف شبانہ آنٹی کو دیکھتی تھی، اور سویٹی کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے ویزا وغیرہ کے کسی اس میں دیکھا ہے، پاسپورٹ بنوانے میں، باقی میں نے اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جس وقت سے یہ نکاح کا سین شروع ہوا ہے، مجھے آبزرویشنس تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سویٹی جو ہے وہ غلط کرے گی، غلط کر رہی ہے۔ جب آپ کے لیے شرارے کی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا گئی، مجھے پکا لگتا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی۔ باقی میں آپ لوگوں کو اپنے گھر کی اور اپنی بلاگنگ کی اور آگے اپڈیٹ ضرور دوں گی۔ میرا گھر بھی چینج ہونے والا ہے انشاءاللہ سے، اور آج سے کل گھر بہت گندا چل رہا ہے اور ڈیوائس بالکل خراب ہوئی ہے۔ تو آج کا بلاگ آپ کچھ ایسے ہی لے لیجیے، اور آگے بھی تھوڑے سے بلاگ کچھ آپ ایسے ہی لے لیجیے کہ ایسے ہی کچھ آئیں گے۔ تو میں یہ پیٹی وغیرہ تل رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، شلجم کا میں نے بنایا، کہہ لیجیے کہ گھیے کہ میں نے جو ہے چنے کی دال کے ساتھ بنایا تھا، بہت مزے کا بنا تھا۔ اور ولاگ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ میری جو آنٹی کے ساتھ دعائیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، وہ ان کے ساتھ رہیں گی، اور امبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کرے اور آگے کے لیے بہت اچھا کر دے، بہت اچھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھنے والا کوئی شوہر دے دے۔ اور بس میں نے تو یہ سوچا تھا میں اس چیز پہ ویڈیو بناؤں گی کہ امبر آپ دوبارہ سے جڑ جائیں، لیکن جو حد ہو چکی ہے نا، دل نہیں کر رہا آپ سے کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ جوڑ دے۔ لیکن خیر انشاءاللہ آپ کے لیے آگے ضرور اچھا کرے گا، اور اللہ آپ کو ان سے زیادہ اچھے لوگ دلوائے گا۔ اور محسن اگر آپ شادی کریں تو نیکسٹ کسی ایسے سے کریے گا جو کہ آپ کے ان لوگوں سے آپ کو بالکل الگ کر دے۔ اللہ حافظ۔